اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر فار کمنگ. سو ٹوڈے انشاءاللہ وی ول بی ڈسکسنگ اباؤٹ سورہ کہف. اور سورہ کہف میں نے اس لیے چوز کی ہے کیونکہ یہ ہمیں سلوشنز بتاتی ہے کہ فتنے کے دور میں کیا کرنا چاہیے، اسپیشلی 21 سینچری کے جو چیلنجز ہیں مسلمانوں کو جو لاحق ہیں اس کے حوالے سے ہمیں کس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے، کس طرح ایکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی بیماری کا علاج نہ بتائے. تو ہر بیماری کا علاج قرآن میں موجود ہے. اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ دجال کون ہے، دجال کب آئے گا، دجالی فتنہ کیا چیز ہے، قیامت کب آئے گی، قیامت کے کیا سائنز ہوں گے، اور اس دور میں جب ہر چیز بہت ڈسیپٹیو ہوگی، جب ہر برائی جو ہے وہ اچھائی لگ رہی ہوگی، اس دور میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیسے ایکٹ کرنا ہے. تو سورہ کہف کی اہمیت اس حوالے سے بہت منفرد انداز سے واضح ہے حدیث میں. میں آپ کو کچھ حدیث سناتا ہوں. ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیا، ایک حدیث میں پہلی 10 آیا کا ذکر ہے، ایک حدیث میں آخری 10 آیات کا ذکر ہے، جو بھی ان آیات کو میمورائز کرے گا، حفظ کرے گا، وہ دجال کے فتنے سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا. ایک اور حدیث کے مطابق سورہ کہف کے بارے میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی جمعے کے جمعے سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اٹ ول کم آؤٹ، اٹ ول شائن ایز اے لائٹ فار ہم آن دا ڈے آف ججمنٹ. وہ اس اندھیرے میں، وہ جو محشر، میدان محشر میں اندھیرا ہے، اس اندھیرے میں وہ اس کے لیے ٹارچ لائٹ بن کے آئے گی اور اس کو گائیڈ کرے گی. سورہ کہف جو جمعے کے جمعے پڑھتا ہے، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہر جمعے اس لیے بھی کہا گیا ہے شاید پڑھنے کو تاکہ ری انفورس ہوتا رہے وہ کانسیپٹس کیا ہیں وہی ہم نے پڑھنے ہیں کہ فتنہ دجال سے یہ سورہ کس طرح بچائے گی انسان کو، اور اگر اس کو سمجھ لیں تو انسان فتنوں کے دور میں کیا کرے وہ چیز بھی سمجھ لے گا.